بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خالی ہاتھ جانا نہایت شاق گزرا اور خدا کی قدرت سے ان کا دل اس در یتیم کی طرف کھینچنے لگا۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے جواب دیا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ جب قافلہ چل پڑا، سب سوار ہو کر چلے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ دبلی پتلی سواری جو دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، یکا یک برق رفتار ہو گئی۔ یہ تبدیلی سب کی نظر میں ایک معجزہ سے کم نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے حلیمہ سعدیہ کا گھر سعادتوں اور خوشحالیوں کا گہوارہ بن گیا۔ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر مکہ آ گئی تاکہ سیدہ آمنہ کی امانت کو واپس کر دے۔ اگرچہ حلیمہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا کر دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد واپسی ضروری تھی۔ اتفاق سے جن دنوں حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئیں، ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سیدہ آمنہ ایسے حالات میں اپنے در یتیم کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر واپس اپنے قبیلہ بنی سعد میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس 6 سال تک رہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد سے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہت اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت و بلاغت کی وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو بنی سعد کا ترائے امتیاز تھی۔ ایک تو یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کا دودھ صرف ایک طرف سے پیا کرتے تھے، دوسری طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ دوسرا واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سیانے ہوئے تو نامعلوم کس بات پر مچل کر اپنی بڑی رضائی بہن شیمات السعدیہ بنت حارث کو جو کھلایا کرتی تھی، کچھ زور سے کندھے پر کاٹا کہ عمر بھر اس کا نشان رہ گیا۔ اتفاقاً زمانہ سے غزوہ حنین میں جب شیمہ گرفتار ہو کر آئیں تو یہی نشان ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ شیمہ نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت چاہا تو شیمہ نے اپنی شناخت کے لیے نشان دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ کو پہچان لیا تو چند پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ شیمہ کی از حد پذیرائی عزت کی اور حفاظت سے ان کو قبیلے کی طرف لوٹا دیا گیا۔ قبیلہ بنی سعد سے واپسی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ام ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ مدینہ منورہ میں سیدہ آمنہ اپنے لختے جگر کے ساتھ بن نجار کے پاس ٹھہری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننیال تھے۔ اس سفر سے سیدہ آمنہ کا مقصد اپنے خاوند کی قبر کی زیارت تھا۔ سیدہ آمنہ نے مدینہ منورہ میں 1 ماہ تک قیام کیا۔ بہرحال جب سیدہ مقام ابوا میں پہنچی تو آپ کا انتقال ہو گیا اور یہی مدفون ہوئی۔ سیدہ آمنہ کے انتقال کے بعد ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ تشریف لے آئیں۔ اس کم سنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کی دائمی جدائی اور مادرانہ شفقت سے محرومی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ آپ کا شجرہ مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مہرہ بن کعاب بن لوی بن غالب بن فہر مقلب بن قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن
الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں 21ویں پشت میں ہے۔